تک کائنات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا نام جو ہے وہ زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جمعۃ المبارکہ میں جو ہے تین جمعوں پہ لگاتار بات ہوتی رہی۔ آج جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے بات کروں گا۔ بس توجہ آپ نے رکھنی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم تھا ابراہیم لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، اب دعوت دی گئی، ان کے لیے نعرے نمرود چلائی گئی اور انہیں کنبے اور قبیلے سے نکالا گیا، اور پھر وقت کا حکم یاد رکھیے، اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کا اگر کوئی بادشاہ تھا تو وہ صرف نمرود تھا، یعنی اور کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور جس کی بادشاہی میں سورج ڈوبتا تھا اس بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر ہوئی۔ انشاءاللہ یہ اگلا جو جمعہ ہے نعرے نمرود کے حوالے سے بات کروں گا، اور پھر 18 ذی الحج سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حال احوال بیان ہوں گے۔ اللہ کا حکم تھا، اب اولاد گھر میں نہیں ہے، عمر بیتتی گئی، بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کو دیکھتے تو دل کے اندر خیال آتا کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی۔ اب رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب حبلی، اے اللہ ماں اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بار بار دعا فرماتے، اے رب کائنات مجھے اولاد نبینا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا رب کائنات نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، اب بیٹا تو ہو گیا، کیونکہ حضرت سائرہ خاتون سے، کیونکہ آپ کی دو زوجہ تھیں، ایک تھی حضرت سائرہ خاتون، ایک تھی حضرت بی بی حاجرہ، دونوں سے بھی اولاد نہیں تھی۔ پہلے حضرت سائرہ سے نکاح ہوا، اولاد نہیں، تو حضرت سائرہ نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ اگر حاجرہ سے شادی کر لیں ہو سکتا ہے اولاد ہو جائے۔ اب حضرت بی بی حاجرہ سے اولاد ہوگی، جب اولاد ہوئی تو لازمی بات ہے بندے کی جس بیوی سے اولاد ہو اور وہ اولاد سے محبت کرتا ہے اور گھر والوں سے بھی اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جب حضرت سائرہ نے یہ منظر دیکھا نا کہ محبت ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ تو جو ہے وہ حاجرہ سے ہو گئی ہے، اب انہوں نے علیحدگی اختیار کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا کہ مجھے علیحدہ کر دو، میں علیحدہ رہنا چاہتا ہوں۔ اب رب کا بھی حکم تھا ابراہیم ایسے کرو کہ اپنے بیٹے کو لے کے وادی زیزر، قرآن کے اندر آتا ہے کہ جنگل کی طرف چلے جاؤ، جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہے وہاں چلے جاؤ۔ اب رب کا حکم مان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو، یار دیکھو اللہ جسے بڑھاپے میں بیٹا عطا کرے اور بچہ بھی چاند جیسا عطا کرے، اور حکم یہ ہو کہ اسے جاؤ جنگل میں چھوڑو۔ اب آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے کہ حکم یہ ہوا جنگل میں چھوڑو۔ ٹھیک اس مقام پہ آج بھی جو لوگ گئے ہیں، اللہ کرے جو نہیں گئے انہیں سعادت نصیب ہو، اور جو گئے ہیں اللہ انہیں پھر زندگی میں یہ سعادت نصیب عطا فرمائے۔ بڑی قابل توجہ بات اس مقام پہ کہ جہاں آج اللہ کے پیارے محبوب کی جو ہے وہ پیدائش کا جو ہے وہ بورڈ لگا ہوں کہ یہاں نبیلی بنی ہے، کہ یہاں حضرت آقا دو جہاں تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ کی یوم پیدائش ہوئی ہے، یہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے اس مقام پہ۔ اور جب آپ صفا مروہ کے چکر لگا کے باہر نکلتے ہیں، بالکل صفا مروہ کے چکر لگا کے باہر نکلے، مقام ابراہیم کے بالکل سامنے یہ مقام ہے کہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں پہ حکم ہوا کہ یہاں
اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو. اب چھوڑ دیا. آپ کی صاحب اولاد ہے, اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد نہیں ہے, اللہ اسے اولاد نصیب عطا فرمائے. آج کے مبارک دن کے صدقے اللہ کا حکم ہے چھوڑ کے نا تھوڑا سا تو کھانا تھا, کوئی زیادہ راہ تھا, وہ دے کے جب واپس چلے گا تو آپ کی بیوی حضرت حاضرہ کہتی ہے کہ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, ہاجرہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے سہارے پہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب جب اس پاک دامن بیوی نے یہ بات سنی نا تو کہا ابراہیم بس جاؤ, جب تو نے اللہ کے حوالے ہمیں کر دیا پھر مجھے فکر نہیں ہے. تو پتہ ہی چلا کہ جب اللہ کے حوالے بندہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے زبان دیتی ہے. اب کیا ہوا, وہ ادھر ٹھہر گئی. تو پھر وہاں پہ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ پانی بھی اللہ رب العالمین نے آب زمزم جو ہے وہ عطا فرما دیا. وہاں پہ بہت بڑا قبیلہ بھی آباد ہو گیا. 13 سال بعد جب آپ پھر تمہارا حکم ہوتا ہے کہ واپس جاؤ اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرو. اب جب یہ حکم ہوا خواب کے اندر 2-3 مرتبہ, اور یاد رکھیے ہمارے خواب جو ہے یہ دن کے خواب و خیال ہے, ہو سکتا ہے ہمیں رات کو خواب ہے وہ دن والے خیال آ جائیں, لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. حکم ہوا اپنے بیٹے کو قربان کرو. ایمان والوں صاحب اولاد ہو ذرا سوچو تو صحیح جا کہ حکم یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. آپ گئے اور جا کے اپنی بیوی سے یہ مطالبہ کیا کہ ہاجرہ اللہ کا حکم ہے اور اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو تم تیار کرو, اسے میں دعوت پہ لے کے جاؤں. اب حضرت بیوی حاجرہ نے تیار کیا تو جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا سفر کرتے ہوئے چل رہے ہیں تو فوراً شیطان سیدھا جو ہے حضرت بیوی حاجرہ کے پاس آیا. آپ کو پتہ ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو کدھر لے کے گیا ہے؟ تو بیوی حاجرہ کہنے لگی وہ دعوت دوست کی دعوت پہ لے کے گئی ہے. کہا دوست کی دعوت پہ نہیں لے کے گئے, وہ اسے ذبح کرنے لے کے گئی ہے, وہ اسے رب کی بارگاہ میں قربان کرے گی. تو حضرت بیوی حاجرہ کہنے لگی کہ کون ایسا ہے کہ بوڑھی عمر ہو اور بوڑھی عمر میں اللہ اولاد عطا فرمائے اور چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے اور اس بیٹے کو ذبح کرنے چلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو شیطان کہنے لگا اسے رب نے حکم دیا ہے. اب سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کیسی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کیسی ہے. فرمایا مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے, اگر اللہ کا حکم ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے, اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. اب پھر ادھر تو بس نہیں چلا گا, اتھے بس نہیں چلیا تو سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ کیے بھی کرنے ہو یہ دوسرا آسرا میں تسی سزبہ کا چھوڑ سو. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یار میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. پھر بولے کہ یار مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اگر تو ایک اسماعیل کی بات کرتا ہے, اگر 1000 میرے بیٹے اسماعیل بھی ہوتے تو میں رب کی بارگاہ میں قربان کرتا. اتھو بھی جواب مل گیا. اب سیدھا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کدھر لے کے جا رہا ہے, یہ تمہیں ذبح کرے گا. تو سنیں اس وفادار بیٹے کی بات اور باپ کا ادب و احترام کرنے والے بیٹے کی بات, باپ کا خیال رکھنے والے بیٹے کی بات. جواب دیا کہ اے شیطان لعین, تو کہتا ہے کہ میرا باپ مجھے ذبح کرے گا, اگر میرا باپ رب کی رضا کی خاطر مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے تو ایک میری جان کیا ہے, اگر میری 1000 جان بھی ہوتی تو میں رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتا. اب پھر بھی وہاں پہ جو ہے یہ شیطان لعین جو ہے منہ کی کھا کے واپس آ گیا.
اب دونوں باپ بیٹے کا مکالمہ۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے منظر کو قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان بات ہوئی کہ اے اسماعیل، رب کا حکم ہے میں تمہیں قربان کروں گا۔ عرض کرنے لگے ابا جان ٹھیک ہے آپ مجھے قربان کریں، اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو میری کیا مجال، میری گردن حاضر ہے۔ لکھنے والی کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ رسی باندھی گئی، جناب سر پہ آنکھوں میں پٹی باندھی گئی۔ محبت بھرے لکھائیوں نے یہ بھی لکھا کہ بیٹے نے اپنے باپ سے یہ عرض کی کہ ابا جان آپ مجھے رسیاں نہ باندھیں۔ ہو سکتا ہے کل تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے کہ زبردستی باپ نے بیٹے کو جو ہے وہ رسیوں سے باندھ کے قربان کیا ہے۔ آپ رسیاں کھول دیں، میں رب کی بارگاہ میں لیٹتا ہوں، آپ چھری چلا دیں۔ ایمان والو، جوان بیٹا ہو، خوبصورت ہو اور رب نے پھر بڑھاپے میں عطا کیا ہو، آج اسی اگر 2 لکھ نہ دان چاہ گنانا یا پیر چاہ گنانا کسی کپڑے کو پار نکلے اور اتنا تو یہ رب پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں بیٹے قربان کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر بیٹے قربان کرنے کا حکم دے دیتے تو کیا کرتے؟ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی رب کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں قربانی کرنے والا بن گیا ہے۔ اس پہ ناز نہیں کرو بلکہ مالک کا شکر ادا کرو، اور مالکہ تیرا شکر ہے تو اپنی راہ دے وچ جانور قربان کرنے نہ ہو دیتا ہے، اور میں طاقت اور قوت دیتی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں کہ کر رہا بیعت ذبح کر رہا، بیعت ذبح کر رہا، بکرا ذبح کر رہا، دمبا ذبح کر رہا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اب کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا کہ بس آپ چھری چلائیں، آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے۔ جب بیٹا لیٹا، باپ نے چھری رکھی اور گردن کو کاٹنا چاہا، لیکن چھری گردن کو کاٹ نہیں رہی۔ کوشش کرتے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، غصے سے چھری کو پھینکتے ہیں اور سوال کرتے ہیں چھری سے، اے چھری تو اسماعیل کے گردن کو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ تو چھری نے جواب دیا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ کہا رب کائنات نے اسے روکا تھا کہ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ تو اس وقت چھری نے جواب دیا، اگر آپ کو آگ نے نہیں جلایا، رب کا حکم تھا، اب میں بھی نہیں کاٹ رہی کہ یہ رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹنا۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ پھر کوشش کی۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چھری چل جاتی ہے۔ آپ زور سے چھری کو چلا رہے ہیں، جب اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا، کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے اسماعیل نہیں ہے بلکہ جنتی دمبا ذبح ہو چکا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کر لیا۔